اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، جب پورا مکہ ان کے خلاف کھڑا تھا تو وہ ایک چٹان کی طرح ان کے پیچھے کھڑے رہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابو طالب کی۔ لیکن ایک ایسا سوال جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کیا ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں؟ سنی حوالوں کے مطابق اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی جذبات کے بغیر دونوں پکشوں کی دلیل اور آخری فیصلے کو پوری تفصیل سے سمجھائیں گے۔ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے، کیونکہ سچ جاننا ہر مسلمان کا حق ہے۔ پہلا پکش، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی دلائل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس رائے کی جو سنی جماعت کے اکثر اسکالرز اور محدثین کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ابو طالب نے آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی دلائل دی جاتی ہے، ان میں سے کچھ یہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، وفات کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا، چاچا جان ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے سامنے آپ کی مغفرت کی گواہی دے سکوں۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، جس نے کہا، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آخری وقت میں ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی مر رہا ہوں۔ دوسری قرآن کی آیت، سورہ القصص آیت نمبر 56 کے بارے میں، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب کے لیے نازل ہوئی، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب کو سب سے ہلکا کر دیا جائے گا، لیکن وہ جہنم سے پوری طرح آزاد نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فتوائے رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 265-266۔ جدید تابعات میں ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ابو طالب کے ایمان پر مرنا شرعی دلیلوں سے ثابت نہیں ہے۔ ان کا کفر پر مرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث سے ثابت ہے۔ اب دوسرا پکش، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے، ان کی دلائل۔ اب آتے ہیں دوسری رائے پر۔ سنی اسکالرز میں ہی ایک طبقہ جیسے امام قرطبی، امام برجنجی اور کئی بڑے صوفی اور اشعری اسکالرز کا ماننا ہے کہ ابو طالب اہل ایمان میں سے تھے۔ ان کی دلائل ہے، جیسے ابو طالب کے عمل اور قربانی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ اسلام اور نبی کے لیے پورے قبیلے سے دشمنی نہیں مول لے سکتا۔ شب ابی طالب میں 3 سال تک بھوک اور سختی جھیلنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ابو طالب کے اشعار، ابو طالب کے لکھے ہوئے قصیدے آج بھی موجود ہیں، جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام جہان کے دینوں سے بہتر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے اندرونی ایمان کی گواہی ہے اور وفات کے وقت کی گواہی۔ بعض روایتوں میں، جیسے تاریخ یعقوبی اور بعض متقدمین کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں ابو طالب کے ہونٹ ہلتے دیکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا جو آپ چاہتے تھے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر بات کس کی صحیح ہے؟ تو اہل سنت کے معتبر حوالوں میں ابو طالب کے ایمان پر وفات کا ثبوت نہیں ملتا۔ سنی کتابیں جہاں ایمان پر وفات کا قول ملتا ہے، لیکن کمزور سند کے ساتھ، جیسے شرح الشفا قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں کچھ علماء کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ابو طالب ایمان پر تھے، لیکن قاضی ایاد خود اس قول کو معتبر قرار نہیں دیتے۔ دوسرا، الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو طالب کے اشعار سے ایمان پر دلالت لینے والی روایت نقل کی گئی ہے، لیکن
حدیث کی سند کے اعتبار سے یہ مضبوط دلائل نہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اشعار اور روایت ملتی ہے جو ابو طالب کے ایمان کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر محدثین کے نزدیک سند قابل حجت نہیں۔ ابو طالب کے ایمان پر وفات کا کوئی بھی قطعی، کلیئر اور صحیح ثبوت سنی حدیث میں موجود نہیں۔ جو حوالے ملتے ہیں یا تو کمزور یعنی ضعیف ہیں یا اشعار روایت یا روایت تاریخ پر مبنی ہیں۔ حدیث کی صحیح سند پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں اس بات پر دلیل ہے کہ ابو طالب ایمان پر وفات نہیں ہوئے۔ اہل سنت کے مطابق سنی علم کا فائنل اصول، جب صحیح حدیث موجود ہو تو کمزور روایت یا جذباتی قول قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے اہل سنت کا مکھیہ اور مین عقیدہ یہی ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر ہونے پر کوئی صحیح سنی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک بہت پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اگر کوئی کسی مومن کو کافر کہے تو بولنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کے ایمان کے بارے میں یہ حدیث نہ لکھی جاتی۔ اگر آپ علماء کی بڑی جماعت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کا ظاہر فیصلہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ایک بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، ابو طالب کی توہین کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چاچا تھے، ان کے محسن تھے، اور ان کو دکھ پہنچانے والی کوئی بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ امام تاج الدین السبکی اور بعض بڑے مفتیان کا کہنا ہے کہ ابو طالب کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا سب سے بہتر اور سلامت راستہ ہے۔